اسلامیہ کا، اہل محلہ کا، تمام کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ٹائم دیا اور ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں گے. یقین مانیں انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان منور ہوں گے. قبلہ ڈاکٹر صاحب بے حمدی تعالیٰ اس مجلس میں اکثر احباب جو ہیں وہ اہل علم ہیں، پی ایچ ڈی حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، اتنا آپ کو بتاتا چلوں. تو اب آپ کی نعروں کی گونج میں قبلہ حضرت ڈاکٹر نعیم الدین الادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے، ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلاة لائق کے صد عزت و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور کافی ہم لیٹ بھی ہو گئے اپنے پہنچنے میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن ہمیں بھی سفر کا کوئی خاص اندازہ نہ تھا. میرا شریف سے چلے تو راستے میں تاخیر ہو گئی، کچھ سڑک کے مسائل تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق دی اور ہم پہنچ گئے. اور آپ احباب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی دیر انتظار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے. ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے گلے پہ بھی بڑا بوجھ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں حضور کی محبت میں عرض کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ جب وہ حضور کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بے چین ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہتے تو وہ ایک طریقہ اختیار کرتے تھے جس کو تصحیح العقائد میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے اور دیگر بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے. سنن ترمذی میں ہے کہ صحابہ کرام ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے جو مدینہ پاک کی گلیوں میں
چکر لگاتا اور وہاں آ کے وہ ایک اعلان کرتا، وہ کہتا تعالوا لنجدد ایماننا، تعالوا لنجدد ایماننا۔ وہ جیسے ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، پینا فلیکس ہیں، اب تو اعلان کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس دور میں یہی تھا کہ وہ مدینے میں ہر کارا یہ اعلان کرتا کہ تعالوا لنجدد ایماننا، اے حضور کے غلاموں مسجد میں جمع ہو جاؤ تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے ذکر سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی، تو اس وقت بھی وہ ایمان تازہ کرنے کے لیے حضور کا ذکر کرتے تھے۔ آج بھی ہم ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یہی ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے۔ امام بوصیری شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی اممی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روحوں کے لیے اطمینان ہے، اور حضور کی آمد کا شکر بجا لانا یہ ساری امتوں پہ لازم کر دیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی حضور کا اسی طرح ذکر کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، اور سرکار دو عالم یہ ذکر سن کے خوش ہوتے اور انہیں دعا سے نوازتے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے کہاں میلاد منایا، انہوں نے تو نہیں منایا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں مسجد میں میلاد کے نام پر جو کام ہم کرتے ہیں، اس میلاد کے انگریڈینٹس تو دیکھو، اس کے تشکیلی عناصر کیا ہیں، ان پہ تو غور و فکر کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم جمع ہوتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، سیرت و شمائل کا تذکرہ کرتے ہیں، ختم پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے چند روایات آغاز میں رکھتا ہوں۔ ایک غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیش العسرہ کا نام دیا۔ قرآن میں یہ لفظ ہے جیش العسرہ، تنگی والا لشکر۔ تو بڑی تنگی تھی، دھوپ تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، ٹھنڈے میٹھے پانی پینے کا موسم تھا، کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کے آرام کرنے کا موسم تھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہوں، من یجہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ جو اس تنگی والے لشکر کو تیار کرنے میں مجھ محمد کی مدد کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی استعداد کے مطابق آئے، کوئی تلوار لایا، کوئی گھوڑا لایا، کوئی زادے راہ لے کے آیا، کسی نے سامان پیش کیا، کسی نے اناج پیش کیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 900 سپاہیوں کا مکمل اسلحہ اور سواریاں پیش کی۔ 900 صحابہ کرام اور سپاہیوں کا اسلحہ، ان کی زرہ، ان کا خود، ان کے لیے گھوڑے وہ پیش کیے، پھر درم پیش کیے۔ حضور ان کے عطا کردہ درم کو ایسے آسمان میں اٹھاتے تھے اور الٹتے پلٹتے تھے، اور حضور فرماتے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی یہ کرتا رہے میں نے اسے جنت کی بشارت دی۔ عثمان پہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ آپ یہ روایات سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر بیٹھ گئے حضور کے پاس کہ آج دیکھتا ہوں کون مجھ پہ بازی لیتا ہے، اور ابو بکر صدیق سے بھی آج میں آگے نکل جاؤں گا۔ یہ جو منافسہ ہے یہ منافسہ حسنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ دوڑ لگانے والوں کو ان چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ ان جنت کو حاصل کرنے میں سبقت لے جاؤ، خیر کے کاموں میں دوڑ لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد
الا فسنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی میں حسد کرنا جائز نہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ علما فانفقہ فی سبیل اللہ، ایک اس بندے پہ رشک کرو جسے اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَيُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک اس بندے پہ رشک کرو جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم دیکھنے لگے کہ آج ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری عاشق رسول بول اٹھے، فرمایا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، مجھے اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ وہ مناظر تھے جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ وہ مناظر تھے جن سے ہم زندگی کی راہیں سیکھتے ہیں، یہ وہ مناظر تھے جن سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب تم سنتے ہو اللہ تعالیٰ کا کلام جب حضور پہ نازل ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یجدوا ما ينفقون۔ یہ بھی ایک جگہ پہ آیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، میں حضور کو کیا پیش کروں۔ ان میں سے ایک انصاری صحابی ایسا بھی تھا جس نے سنا عثمان اتنا دے گئے، حضرت عمر اتنا دے گئے، ابو بکر صدیق اتنا دے گئے، مولا علی مرتضیٰ نے اتنا مال پیش کیا، میں کیا پیش کروں۔ حیران پریشان یہودی کے باغ میں پہنچا، ساری رات وہاں یہودی کی کھجوروں کو پانی دیتا رہا، ان کی رکھوالی کرتا رہا، اور صبح و فجر کے وقت 2 سیر کھجوریں مزدوری میں ملی، وہ لے لی اور وہ لے کر آدھا سیر کھجوریں گھر میں رکھی۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1.5 کلو کھجوریں لے کے حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ محبت کا کاروان جا رہا ہے، میں کچھ اور تو نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ 1.5 کلو کھجوریں ہی قبول فرما لیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کھجوریں کیا کروں گا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں یہ کھجوریں لے کر سارے سامان پہ پھیلا دو، اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کے اخلاص کی برکت سے سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو یہ وہ منظر تھے، انہی مناظر میں غزوہ تبوک کا قافلہ روانہ ہوا اور حضور نے مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینے میں اپنا نائب بنایا اس موقع پر، اور آپ تشریف لے گئے۔ پیچھے سے لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت علی بزدل ہو گئے، یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے، یہ جنگ سے بھاگ گئے۔ مولا علی بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر اور شجاع تھے، یہ جملے ان سے سنے نہ گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جہاں پہلی منزل پہ حضور کا پڑاؤ تھا وہاں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مدینے کے منافقین کے جملے مجھ سے نہیں سنے جاتے، وہ کہتے ہیں علی پیچھے رہ گیا، علی جنگ پہ نہیں گیا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون غیر انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی تیرا میرے ساتھ وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو مولا علی شیر خدا کو بڑی خاص شان سے اس موقع پہ نوازا گیا، ہم اس شان کو تسلیم کرتے، ہم مولا علی پہ فدا ہوتے ہیں، لیکن میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں اس ایک فارمولے پہ آ جاؤ، جو حضور نے شان جسے عطا فرمائی وہ مان لو،
اس پہ سر تسلیم خم کر دو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خیبر پہ موقع پہ حضور نے جھنڈا کسے عطا فرمایا؟ مولا علی کو، سارے مل کے کہیں کسے؟ مولا علی کو عطا فرمایا۔ فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی ساری رات کروٹیں بدلتے رہے کہ جھنڈا کسے ملے گا۔ صبح ہوئی، حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں، انہیں بلایا جائے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا۔ وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا، اور آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھ پہ لگایا، دونوں آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا اللہ تیرے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ میں اکثر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جھنڈا حضور نے مولا علی کو عطا فرمایا، ہم مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مان لیا کہ جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا، یہ تم مان لو کہ مصلی حضور نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ بولو مصلی کسے عطا فرمایا؟ صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے تو نماز مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی زوجہ صدیق اکبر کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور سے عرض کیا ان ابی رجل اسیف، میرا والد بہت حزین اور دکھی دل والا ہے، وہ آپ کے بغیر مصلی پہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور خاموش رہے۔ پھر حضرت عائشہ چپ نہیں بیٹھی، سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس چلی گئی، انہیں کہا کہ میری بات تو حضور نہیں سن رہے، آؤ تم میری سفارش کرو کہ یہاں ابو بکر صدیق میرے بابا جان کو مصلی پہ نہ کھڑا کیا جائے۔ سیدہ حفصہ آ گئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عائشہ ٹھیک کہتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، رونے والے ہیں، وہ یہ ڈیوٹی نہیں دے سکیں گے۔ میرے نبی کو جلال آیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ منگوایا، چہرے کے اوپر جلال نظر آنے لگا۔ پھر حضور نے یہ جملہ فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم آج میرے ساتھ ویسے باتیں کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں نے حضرت یوسف کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ایسی بحث مباحثہ میرے ساتھ نہ کرو۔ پھر حضور نے وہ جملہ فرمایا جس نے مہر لگا دی، فرمایا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا یہ مجھ مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ تو کیا فرمایا؟ پیر محمد کرم، تو فرمایا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ ان یصلی بالناس الا ابو بکر، فرمایا اللہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ مصلی پہ میرے بعد کوئی اور کھڑا نہ ہو، بلکہ وہ کھڑا ہو جو یار غار مصطفیٰ بھی ہے، یار مزار مصطفیٰ بھی ہے۔ تو ان کو کھڑا کیا گیا۔ ایک عورت حضور کے پاس آئی جب حضور بیمار تھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ مجھے بتائیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے، تم بعد میں آنا۔ وہ بھی کوئی دانش مند عورت تھی، اس نے کہا حضور اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے بعد صدیق اکبر سے پوچھنا، میرے غلام ابو بکر سے پوچھنا۔ واضح اشارے حضور دے کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنے خطبے کے شروع میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ وہ ایک گلدستہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ مشہور آیہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں اپنی تفسیر بیان نہیں کرتا، آج میں آپ کو وہ تفسیر سنا رہا ہوں جو تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے لکھی، میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں۔ تصفیہ کتاب کے شروع میں پیر میر علی شاہ صاحب یہ آیت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں آج لوگوں کو ترتیب میں شک پڑنا شروع ہو گیا، خلافت پہ حملے ہونے لگے، خلفائے راشدین کے بارے میں
کچے میں گوئیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو آؤ میں تمہیں اس سچے سچے سید کی بات سناؤں جو آل نبی بھی ہے، اولاد علی بھی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے، اس آیت میں میرے مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے، چاروں خلفاء کی خلافت بھی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا جناب ہمیں تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا نام اس آیت میں نظر نہیں آیا، آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ فرمایا عشق والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ہر بندے کو نظر نہیں آتا، اسے نظر آتا ہے جو اپنی آنکھوں پہ عشق مصطفیٰ کی اینک ڈال کے پڑھتا ہے، جو حضور کی محبت میں پڑھتا ہے۔ بن عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ جو حضور کی محبت کے بغیر پڑھے انہیں نہیں سمجھ آتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کا بیان سینٹنس جو اسمیہ ہے، جو جملہ اسمیہ اس میں کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جملہ فعلیہ کے اندر تجدد اور حدوث پایا جاتا ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ اور تجدد اور حدوث کا مطلب ہے کہ جو بات جملہ فعلیہ سے کی جائے وہ ہر لمحے بدلتی رہتی ہے۔ قام زید و جلس زید و اکل زید، اب زید اٹھا، اب بیٹھا، جب اٹھا اور اٹھنے کے بعد بیٹھا تو اٹھنے کا حکم بدل گیا، پھر بیٹھنے کا بدل گیا، پھر کھانے کا بدل گیا۔ تو جملہ فعلیہ سے جو بات بیان کی جائے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تجدد اور حدوث ہوتا ہے۔ فرمایا جملہ اسمیہ سے جو بات بیان کی جائے اس میں دوام بھی ہوتا ہے، استمرار بھی ہوتا ہے۔ دوام بھی پایا جاتا ہے، استمرار بھی پایا جاتا ہے، مطلب وہ حکم باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاک نبی نے جب میرے رب نے جب اپنے نبی کی رسالت کا بیان کیا تو جملہ اسمیہ سے کیا۔ یہ نہیں کہا جاء محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی 2 لمحے کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت آ کے گزر جائے گی، میرے نبی کی رسالت کا جھنڈا اس وقت بھی بلند ہوتا رہے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے رسول ہیں، ان کی رسالت جاری رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک تو دوام اور استمرار کو بیان کیا۔ پھر فرمایا اللہ اور محمد یہ 2 لفظ ہیں، لفظ اللہ اس کے اوپر نقطہ نہیں، لفظ محمد اس کے اوپر بھی نقطہ نہیں۔ فرمایا اس لیے نقطہ نہیں رکھا تاکہ کوئی ان دونوں پاک ذاتوں میں نقطہ نکال ہی نہ سکے۔ ان میں کوئی یہ پاک ذاتیں ہیں، یہ منزہ ہیں، یہ مقدس ہیں، فرمایا نقطہ نہیں رکھا۔ پھر فرمایا ان کے نام میں یہ شان ہے، میرا نام، آپ کا نام، یہ عتیق صاحب ہیں، ان کا نام آپ عین کاٹ دیں گے تو پیچھے تیق بے معنی ہو جائے گا۔ میرا نام نعیم ہے، آپ نون کاٹ دیں گے عیم بے معنی ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں پاک نام ایسے ہیں، اللہ نے نام میں اتنی شان رکھی ہے، آپ جتنا مختصر کریں گے معنی اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ شان عطا فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ۔ اب آپ دیکھیں لفظ اللہ اس میں جلالت ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال ومنزہ عن کل شیء۔ فرمایا رب اس معبود کو اللہ کہتے ہیں جس میں ساری صفات کمال جمع ہو جائیں اور جس میں کوئی عیب کوئی نقص نہ پایا جائے، وہ اللہ ہے۔ آپ اس میں سے الف کاٹ دیں، پیچھے کیا بچا؟ بولیے ذرا للہ، سارے مل کے بولیں۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کے لیے۔ یہ لام ملکیت کا ہے اور اس کا مطلب ہے سب اللہ کے لیے ہے، سب اس کا ہے۔ آپ ایک اور لام کاٹ دیں، پیچھے بچے گا لہو، بولو کیا بچے گا؟ لہو۔ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری کنجیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری کنجیوں اور بادشاہیوں کا وہ مالک۔ آپ لام بھی کاٹ دیں، پیچھے بچے گا ہو،
اور ہو اس میں ضمیر ہے جو ذات باری تعالیٰ پہ دلالت کرتی ہے، اور قرآن میں آیا لا الہ الا ہو، بولیے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو ہو بھی با مانا، لہو بھی با مانا، للہ بھی با مانا، اللہ بھی با مانا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی 2 دن پہلے میں ان کی یہ بات الاشباہ والنظائر جو ابن نجیم کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بیان کر رہا تھا۔ علامہ ابن نجیم حنفی تھے۔ اشباہ والنظائر 2 کتابیں، ایک امام سیوطی نے لکھی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شافعی پوائنٹ آف ویو سے لکھی، اور ابن نجیم نے حنفی پوائنٹ آف ویو سے لکھی۔ تو الاشباہ والنظائر کے آخری باب میں لکھتے ہیں میں تمہیں ایک محیر العقول واقعہ سناتا ہوں۔ تو ہم نے کہا جناب کیا واقعہ ہے؟ تو علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 12 سال تھی، وہ اپنے والد کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، لیکن ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی اس کے اوپر آثار لیاقت نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امام کا نام تھا نعمان بن ثابت، فرماتے ہیں روم اور اٹلی سے پادری آئے اور انہوں نے 3 سوال کیے، اور انہوں نے کہا، جو خلیفہ اس وقت عباسی خلیفہ تھا، اسے کہا کہ اگر کوئی مسلمان سکالر ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تو ہم سارے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے، جو 40 تھے، اور اگر تمہارے علماء اس کا جواب نہ دے سکیں تو پھر تمہیں عیسائیت قبول کرنی ہوگی، یہ شرط ہے۔ اور ایک دربار پہ ٹائم لگ گیا اور خلیفہ نے سب علماء کو بلایا، تو امام اعظم ابو حنیفہ 12 سال کی عمر میں اپنے والد کی انگلی پکڑتے ہوئے تشریف لے آئے۔ تو وہ تخت پہ مہمان تھا، اسے تخت پہ بٹھایا گیا، تو اس نے 3 سوال کی۔ پہلا سوال یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ قرآن میں، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو جس کا چہرہ ہو اس کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے، میرا چہرہ ہے آپ کا ہے، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ کا میری طرف ہے، تو اب میرا آپ کی طرف ہے تو کسی اور طرف نہیں ہے، تو اگر اللہ کا چہرہ ہے تو بتاؤ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ یہ بڑا مشکل سا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ تمہارے قرآن کی سورہ رحمان میں لکھا ہوا ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر وقت اللہ کی کوئی شان ظاہر ہوتی ہے، بتاؤ اس وقت اللہ کی کون سی شان ظاہر ہو رہی ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو سارے علماء پہ سکتہ طاری ہو گیا، سمن بکمن عمیون، سارے چپ چاپ ہو گئے، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ تو امام اعظم 12 سال کا بچہ، امام تو بعد میں بنے گا، آپ نے اپنے بابا جان سے کہا ابو اجازت ہو تو میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے پکڑ لیا، کہا بیٹا نا نا نا، تو نے نہیں جانا، مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے، اگر تجھ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا تو سارے مسلمانوں کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ تھوڑی دیر اور انتظار کیا، ابھی کوئی نہ اٹھا، سارے سوچ میں پڑے ہوئے تھے، تو حضرت نعمان بن ثابت نے ابو کی انگلی چھڑائی اور سامنے آ گئے۔ یہ حلال لنگر اور پاکیزہ رزق کی برکت ہے۔ وہ سامنے آئے، فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، اس مہمان کے سوالوں کے جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ سارے حیران رہ گئے۔ وہ ہنسنے لگا جو پادری تھا، کہا اس بچے نے کیا جواب دینے؟ تو کہا جواب دو، کہا الا ان اشترط، ہاں جواب تو دوں گا لیکن میں ایک شرط رکھتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ یہ سوال کرنے آیا ہے، میں جواب دینے آیا ہوں، تو میرے نبی کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ میری شرط یہ ہے یہ سامنے کھڑا ہو، مجھے تخت پہ بٹھایا جائے، پھر میں جواب دوں گا۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر اس نے کہا بچے سے کہاں جواب بند پڑھنے ہیں، چلو میں کھڑے ہی ہو جاتا ہوں۔ اٹھ کے سامنے آ گیا، نعمان بن ثابت خلیفہ کے ساتھ بیٹھے، کہا اب اپنا سوال دہراؤ۔
کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا گنتی پڑھو، گنتی پڑھو۔ تو اس نے پڑھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پہ پہنچا تو کہا اب پیچھے پڑھو، ریورس آ جاؤ۔ تو اس نے پڑھا 9 8 7 6 5 4 2 1 1 پہ رک گیا۔ فرمایا 1 سے پیچھے بھی پڑھو۔ تو کہنے لگا 1 سے پیچھے تو 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرا رب بھی وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی گنتی میں بھی 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور میرا رب بھی ایک ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ فرمایا 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ تو چپ کر گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا۔ قَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا اب دوسرا سوال کرو۔ کہنے لگا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا چہرہ ہے تو چہرہ کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس دربار میں چراغ جلایا جائے، اس دربار میں چراغ جلایا۔ تو سامنے چراغ لایا گیا، فانوس تھا شیشے کا، اور اس کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی ہے، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ چراغ کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ چراغ کی روشنی کا منہ کس طرف؟ دائیں ہے یا بائیں ہے، آگے ہے یا پیچھے ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو روشنی ہے، یہ تو نور ہے، اور نور تو ہر طرف ہوتا ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن اور سمت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ دنیا کا نور ہے، میرا رب ساری کائنات کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، نور علی نور۔ تو فرمایا اللہ نے اپنی مثال ایک چراغ کی دی ہے، جو چراغ ایک فانوس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مثال دی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جس طرح نور کی سمت کوئی نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کی کوئی سمت متعین نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ پہ ہے، اس کا جلوہ ہر جگہ چمک رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر چہرہ کرو گے ادھر ہی تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اور شکست اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا بتاؤ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز اللہ کوئی معاملہ فرماتا ہے، اس کی کوئی شان ظاہر ہوتی ہے، بتاؤ آج اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے کیا کیا ہے؟ تو نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے کیا کیا ہے؟ تو غرور سے آیا، تو تکبر سے آیا، تیری گردن میں سریا تھا، اللہ نے یہ کرم کیا کہ تجھے رسوا کر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور محمد کے چھوٹے سے غلام کو عزت عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ لو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ حضور کی رسالت ہے جو آج بھی چمک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو یہ شان عطا فرمائی۔ جتنا مختصر کریں اس کا معنی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کو دیکھیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی ہر لمحہ تعریف ہو رہی ہے، ہر لمحہ جس کی شانیں بلند ہو رہی ہیں، بار بار جس کی تعریف ہو رہی ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ میم ہٹا دیں، پیچھے بچے گا حمد، تو حمد کا مطلب ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک تعریف ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور دیکھتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
تو فرمایا حمد بھی بامانا، آپ ہے کاٹ دیں، پیچھے بچے گا مدہ یا مدو، مد، اور مد کا مطلب ہے مدد کرنے والا، مطلب یہ ہے حضور اپنے مزار میں تشریف فرما ہو کہ سارے جہان کی امداد فرما رہے ہیں۔ آپ یہ میم بھی کاٹ دیں، پیچھے بچے گا دال، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، دل یدل دلیلا فہو دال، اسم فاعل، اور اس کا مطلب ہے رہنمائی فرمانے والا، یعنی حضور آج بھی اپنے غلاموں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو لفظ اللہ بھی جامع ہے، لفظ محمد بھی جامع ہے، آپ مختصر کریں گے یہ پھیلتا چلا جائے گا اور اس کی شانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ علماء نے ایک اور نقطہ لکھا، انہوں نے کہا بولیں ذرا اللہ، پھر کہیں اللہ۔ ہم نے اللہ کہا، ہمارے ہونٹ آپس میں نہیں جڑے، جڑے ہیں نہیں جڑے، پھر کہیں ہونٹ نہیں جڑے، تو کیوں نہیں جڑے؟ امام بیضاوی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس لیے اپنے نام کو بھی منزہ رکھا کہ اپنے نام میں بوسہ نہیں رکھا، فرمایا میں نے اپنے حصے کا بوسہ بھی محمد میں ڈال دیا ہے۔ آپ محمد کہیں تو 2 دفعہ ہونٹ جڑتے ہیں، بولیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ میٹھا میٹھا، یہ کتنا پیارا نام ہے، شہد سے میٹھا نام محمد۔ آگے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو نکات ہیں یہ تو میں نے خود بیان کیے، اب آگے حضرت کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا حضور کی رسالت کے بیان کے بعد خلافت کا بیان کیسے؟ والذین معہو، توجہ کرے، والذین معہو۔ اب والذین معہو میں اسم موصول جمع کا ہے، یہ علماء جانتے ہیں اسم موصول الذی سے شروع ہوتا ہے، الذی، اللذان، الذین، تو یہاں الذین جمع کے لیے، اور اس کا مطلب ہے وہ سارے لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ہیں، یہ حضور کی معیت میں ہیں، سب۔ لیکن پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں معیت کسی کی مختصر ہے، کسی کی طویل ہے، کسی کی 1 لمحے کی ہے، کسی کی 1 گھنٹے کی ہے، کسی کی 1 دن کی ہے، کسی کی 1 مہینے کی ہے۔ تو والذین معہو کا مصداق اول وہ صحابی بنے گا جس کی معیت تام ہوگی۔ فرمایا سب کو معیت نصیب ہوئی، لیکن جیسی معیت ابو بکر کو ملی ویسے کسی اور کو نہیں ملی، بولو ویسے کسی اور کو نہیں ملی۔ اس لیے والذین معہو میں سارے آ گئے، لیکن اس میں مصداق اول ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ وہ آج تک حضور کے ساتھ ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے لکھا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ابو بکر، ابو بکر، فرمایا والذین معہو میں سارے آ گئے، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ کون آیا؟ جو ہر وقت ساتھ رہا۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ سارے کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ اشداء بھی جمع کا صیغہ ہے، بڑے سخت ہیں، کافروں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ سارے فولاد ہیں، لیکن فرمایا شیطان اور دشمن اور کفر کے خلاف جتنی سختی عمر میں ہے اتنی کسی اور میں نہیں، سب سے زیادہ سختی عمر میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اشداء علی الکفار کا مصداق اول حضرت فاروق اعظم۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، دل گداز ہیں، رقیق القلب ہیں، سخی ہیں، دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، ان کے اندر بڑی نرمی ہے، ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ سارے ہی بڑے نرم تھے، سارے ہی بڑے سخی تھے، لیکن جتنی نرمی اور سخاوت ذوالنورین کے حصے میں آئی اتنی کسی اور میں نہیں آئی، وہ اس میں نمایاں ہو گئے۔ فرمایا رحماء بینہم کا مصداق اول حضرت عثمان ذوالنورین۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
فرمایا تم جب انہیں دیکھتے ہو تو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے ماتھے سجدوں کے نور سے چمکتے رہتے ہیں۔ فرمایا سارے صحابہ ہی عبادت گزار تھے، لیکن عبادت میں پہلا نمبر اس کا ہے جس کی ایک نماز کے لیے اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، جس کی ایک نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے، فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق غار میں جان تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو ان دیکھیں اس ایک آیت میں کیا گلدستہ سمٹ آیا کہ حضور کی رسالت کا ذکر بھی آ گیا اور چاروں خلفاء کی خلافت کا ذکر بھی آ گیا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں زیادہ باتیں کروں، ورنہ یہ ذکر ایسا ہے کہ چھڑ جائے تو پھر ختم ہونے میں نہیں آتا۔ آئیے اس کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ ہمیں حضور نے وحدت کا درس دیا، اور اسی وحدت کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے یار مل لیے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اپنے اپنے مل نہ ملو، بلکہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا یہ جملہ یاد رکھنا، وہ فرماتے تھے کہ امت رسول سے ملے تو امت بنتی ہے، اور رسول سے نیچے کہیں جا کے جڑے تو فرقہ بنتا ہے۔ یہ جملہ یاد رہے گا، رسول سے نیچے کہیں جڑیں تو فرقہ بنتا ہے، اور رسول سے جا کے جڑیں تو امت بنتی ہے۔ ہم نے فرقہ نہیں بننا، ہم نے امت بننا ہے، اور امت بننے کا معنی یہ ہے تم حضور کے دامن سے جڑ جاؤ، پھر جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ بہت سادہ سا ہے، اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو بس یہ اصول بنا لیں کہ ہم حضور کے ہیں، اور جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے ہم اس کے غلام ہیں، تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اور جب حضور سے نیچے آ کے ہم کہیں اپنی وابستگی کو جوڑتے ہیں اور اپنی اٹیچمنٹ بناتے ہیں، اس سے فرقہ بنتا ہے۔ تو ہم نے فرقہ نہیں بننا، بولو ہم نے امت بننا ہے۔ بولو ہم نے کیا بننا ہے؟ امت بننا ہے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ فروعی مسائل سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ فروعی مسائل پہ زور زیادہ ہے اور جوہری مسائل پہ زور کم ہے۔ ہمارے صوفیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فروعی مسائل پہ شدت نہیں کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فروعی مسائل ہوتے ہیں جو برانچز ہیں، جو اصل نہیں ہیں، تو برانچز میں شدت نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے، یا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، یا حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونا ہے نماز اقامت کہتے ہوئے یا اس سے پہلے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سارے مسائل ضروری ہیں، لیکن یہ جوہری نہیں ہیں، یہ فروعی ہیں۔ بولیے جوہری نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ فروعی مسائل۔ ان میں وہ شدت نہیں ہے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا، کسی کو دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا فروعی مسائل پہ علماء نے وہ شدت نہیں کی جو جوہری مسائل پہ کی۔ اب آپ کہیں گے جوہری کون سے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جوہری وہ ہیں جن کا تعلق ارکان اسلام سے ہے، اور سب سے بڑا جوہری عقیدہ ختم نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں جی میں اختلاف نہیں کرتا، اگر کوئی ختم نبوت پہ نہیں بھی مانتا، مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جوہری مسئلہ ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا نہیں۔ ہم کہیں گے یہ لکیر ہے ختم نبوت کی، جو اس کو کراس کر گیا وہ مسلمان رہ سکتا نہیں، وہ گیا بھاڑ میں، وہ چلا گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ختم نبوت جوہری مسئلہ ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ حضرت نے قبلہ شاہ صاحب ہیں، آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں یہ ختم نبوت کی بات ہوئی نا، امت میں اس میں 1500 سال میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ابھی 1974 میں پاکستان کے آئین میں الحمدللہ سکہ بند کر دیا، ہم اپنے آئین پہ مطمئن ہیں، اس میں ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ
مولانا عبدالستار خان نیازی، بڑے بڑے علماء، ان کی قربانیاں، آئین میں لکھ دیا کہ جو ختم نبوت کی تشریح کو نہیں مانتا اور حضور کے بعد ذلی، بروزی، فوٹو کاپی کسی بھی شکل میں کسی نبی کو مانتا ہے، اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ لکھ دیا۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ کسی قادیانی کو، لاہوری احمدی کو اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، وہ اپنا نیا نام رکھیں، ان کا ہمارے نام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ یہودی ہے، یعنی جو موسیٰ کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتا، موسیٰ پہ سٹاپ ہو گیا علیہ السلام، وہ کون ہے بولو؟ یہودی۔ اب اگر ایک آدمی یہودی ہو اور وہ کہے نہیں میں حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں، تو یہودی کہیں گے I am sorry, we are sorry۔ اب آپ یہودی نہیں ہیں، اب آپ تھوڑا آگے چلے گئے، اب آپ عیسائی ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ کیونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نیا نبی بھی مانتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ تو اب نام بدل گیا، وہ کیا ہو گئے؟ عیسائی۔ اب کوئی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے تو عیسائی ہے، مطلب ماننے سے مراد یہ ہے، مانتے تو ہم بھی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو نہ مانے، وہ عیسائی۔ لیکن ایک آدمی کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا میں غلام ہوں، تو عیسائی کہیں گے ٹھیک ہے، نہ آپ یہودی ہیں نہ آپ عیسائی ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ بولو نا یار، مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، جو ہمارے ساتھ اس لائن پہ رکتا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو یہ لائن کراس کر کے آگے کسی جھوٹے نبی کی طرف جاتا ہے پھر ہم اسے مسلمان کہلوانے نہیں دیں گے، وہ اپنا کوئی نیا نام رکھے تو بولو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ تو سیدھی سادی بات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ میں ایک غلط فیصلے کے ذریعے جنوری فروری میں یہ ہوا کہ انہوں نے قادیانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے ایک چور دروازہ کھولا کہ وہ بھی اپنی ترویج و اشاعت کریں، سکول بنائیں، لوگوں کو قادیانی بنائیں، انہیں اجازت دینے کی کوشش ہوئی۔ اللہ کا فضل ہے پوری امت پاکستان میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور سب نے آواز حق بلند کی اور کہا جناب نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اپنے فیصلے کو درست کرو۔ 3 سماعتیں ہوئیں، تین دفعہ سپریم کورٹ نے بلایا، اور الحمدللہ جن 5-6 اداروں کو بلایا اس میں سر فہرست دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، پیر محمد کرم شاہ، توجہ فرمائیں، ان کو بلایا گیا۔ مفتی شیر محمد خان صاحب ہمارے استاد گرامی صدر دارالافتاء تشریف لے گئے۔ میں نے بیرا شریف میں کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا ہم کریڈٹ نہیں کھیلتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کہیں جی نہیں ہمارا کریڈٹ ہے، دوسرا کہے ہمارا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس مقدس مشن کے لیے جس نے آواز بلند کی ہے، ہم سب کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ ہم نے کہا حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلام، مفتی تقی عثمانی صاحب اس مسئلے پہ بولے، انہیں بھی سلام، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب گولڑا شریف سے جامی صاحب اور ان کی برادران، اسی طرح تحریک لبیک کی جو قیادت وہاں موجود تھی وہ لوگ، پھر ان کے ساتھ ساتھ بیرا شریف کے قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب، جو وہاں پہ آیا، جس نے ختم نبوت کے تحفظ میں کردار ادا کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن سعادت جس کے حصے میں آ جائے، مفتی شیر خان صاحب کو یہ سعادت ملی کہ جب ان کو سمن پہنچا عدالت کا، وہ حضور کے روضے کے سامنے موجود تھے، وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ ابھی 4 نمازیں پڑھی تھیں کہ میسج آ گیا واٹس ایپ پہ کہ جناب سپریم کورٹ 22 اگست کو آپ کو بلا رہی ہے، اور اس دن 19 اگست تھی جب انہیں میسج آیا مدینہ شریف۔ 4 نمازیں پڑھی تھیں، دل تھا کہ 40 نمازیں پوری کروں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں۔
تو پہلے انہوں نے کہا جناب اگر مجھے اجازت دیں تو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوں. پھر خود ہی کہتے ہیں جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور مسجد نبی میں کھڑا ہوا میرے دل سے صدا اٹھی کہ یہ تو وہی مقام ہے جہاں سے پیر میر علی شاہ کو بھی بھیجا گیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, اور میں یہاں بیٹھا رہوں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑتا رہے, ایسا میں نہیں کروں گا. تو فوراً حضور کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے, یا رسول اللہ نمازیں پھر پوری ہو جائیں گی, آپ کی ختم نبوت کا تحفظ پہلے جا کے کروں گا. زندہ باد زندہ باد. تو آپ سیدھا اسلام آباد پہنچے اور میں حیران ہوں, مجھے مفتی صاحب نے خود بتایا, کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ وہ نمازیں نہیں پوری ہوئیں 40, تو مجھے مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر یاد آیا کہ حج اچھا, روزہ اچھا, نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو کہتے ہیں جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک سید صاحب جو حضور کی آل میں سے تھے وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے, اور مجھے باہر نکلتے ہی عمرے کا فل پیکج دیا, کہا پہلے سپریم کورٹ میں ختم نبوت کا نعرہ لگائیں پھر جا کے حضور کی بارگاہ میں دوبارہ عمرہ کر کے آئیں. تو حضور وہ جیسے علامہ خادم رضوی کہتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں, مالک کنڈ لگن نہیں دیں. وہ دیکھو نا ویل چیئر پہ بیٹھ کے اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ بڑے بڑے نہ کر سکے اور وہ بابا کر گیا. اللہ تعالیٰ علامہ خادم رضوی صاحب کے درجات بھی بلند فرما, انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے. تو جس نے حق ادا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں, ہم اس کے نوکر ہیں, کیونکہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جو ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ جان سے بڑھ کے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اتفاق سے رہیں, اتحاد سے رہیں, محبت سے رہیں, اور وحدت و یگانگت کا ماحول پیدا کریں, اپنے علماء کی قدر کریں, اور اس دینی ماحول میں اللہ تعالیٰ اسی طرح برکتیں عطا فرمائے. مجھے آج پہلی دفعہ اس خوبصورت وادی میں آنا نصیب ہوا, بہت اچھا لگا یہاں آ کے. خوبصورت علاقہ ہے, اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے, تو آپ ان نعمتوں کی قدر کریں اور شکر کریں. آخری حدیث سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ترمذی شریف میں جب میں پڑھاتا تھا اپنے طلباء کو تو ایک دن یہ حدیث سامنے آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جس پہ اللہ 3 نعمتیں فرمائے, بولیے کتنی؟ 3. وہ اب آپ اپنی اپنی گن لیں ہر بندہ. من اصبح آمنا فی سردابہ, جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے گھر میں اسے کوئی خطرہ نہیں, کوئی تھریٹ نہیں ہے, بلکہ امن ہے اور بالکل راحت سے وہ اور اس کے بچے آرام کر رہے ہیں. معافن فی جسدہ, اور اس کے جسم میں کوئی ڈیزیز اور بیماری نہیں, جسم ٹھیک ہے. عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس شام تک کا کھانا موجود ہے, زیادہ نہیں. ہم تو بڑولے پورے سال کے بھر کے بھی مطمئن نہیں ہوتے, دانے 2 سالوں کے موجود ہیں, بینک بیلنس ہے, مطمئن نہیں. تو حضور نے فرمایا صحت ہو اور کیا ہو, امن ہو, اور ایک دن کا کھانا ہو, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دی, ساری دنیا ہی دے دی. تو آپ تو میرپور والوں پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, بڑا کرم ہے. شکر کیا کریں اللہ کا, کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, شکر سے اضافے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے, ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. علامہ عتیق صاحب, ان کی پوری ٹیم, قبلہ شاہ جی, یہاں ماشاءاللہ مجھے دارالعلوم کے بہت سے فاضلین کے چہرے مسکراتے دمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ میرے سینئرز ہیں, کچھ میرے جونیئرز ہیں. ہم سب الحمدللہ حضور ضیاء الامت کے ادارے سے نکلے ہوئے ان کے خادم ہیں جنہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیا. حضرت ضیاء الامت وہ حسین اور مخلص استاد کہ جس نے ساری زندگی حضور کے عشق کا درس سکھایا اور حضور کی محبت کا سبق پڑھایا, جسے ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی تگاریاں اٹھا کے خود تعمیر کرتے ہوئے بھی دیکھا, جنہیں ہم نے جسٹس آف شریعت کورٹ کی کرسی پہ بھی دیکھا, جنہیں ہم نے ضیاء القرآن اور ضیاء النبی لکھتے ہوئے بھی دیکھا, اور جنہیں ہم نے
ایک استاد کامل کے طور پہ مسند حدیث پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا، اور جنہیں ہم نے سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے بھی دیکھا، اور جنہیں ہم نے عصر کے بعد دلائل الخیرات پڑھ کے حضور کی محبت میں روتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ حضور ضیاء الامت جنہوں نے ہمیں غیرت اور عشق اور خودداری کا پیغام دیا، ہم سب ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیر و مرشد کے درجات بلند فرمائے اور ان کے مشن کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تاخیر کے باوجود خشمگین آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھا، بلکہ محبت سے میری گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ زندگی کا جب آخری لمحہ ہو، لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو، یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ سارے احباب بیٹھ جائیں۔ عشاء کی یا مغرب کی نماز کے بعد چاولا کے مقام پر خادم حسین رضوی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے انس حسین رضوی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی سارے احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا الہی تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، اس میلہ والی مسجد کے اندر بڑی خوبصورت محفل میلاد منعقد ہوئی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ تیرے نبی کا تیرا ذکر ہوا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ تمام انبیاء کرام کا وسیلہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، پنجتن پاک کا وسیلہ، غوث اعظم کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ طارق بھائی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کی بخشش فرما۔
اس مسجد کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں سب کے دیے ہوئے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ اس محفل کے لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، بیرون ملک جتنے بھی احباب اس محفل کو دیکھ رہے ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ حضور کی آل کا صدقہ یا اللہ پاک ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی کے مشن کو لے کے نعیم الدین الازہری نکلے، یا اللہ پاک نے اپنے مشن کے اندر کامیابی عطا فرما۔ ہمارے دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس پورے علاقے پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ اپنے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمارے کالج کے جتنے اساتذہ، ہمارے پرنسپل چودھری مظہر صاحب، دیگر جتنے بھی دوست و احباب چل کے آئے، علماء کرام، سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ دین متین کی صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 6 تاریخ کو بھی اسی مسجد کے اندر نماز عصر کے بعد یہ پروگرام